بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور سننے والی ماں اور بہنوں، سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں خطبات اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج مجھ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں. آپ سب کے علم میں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین کو، اس کے ذمہ داران کو اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑے ہوئے تمامی افراد بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام ہی افراد کو شعبان کے آخری حصے میں ایک غیر معمولی حادثے سے دوچار ہونا پڑا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد و رہنما، میرے مرشد و مربی امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے. ان کا اٹھ جانا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک غیر معمولی سانحہ ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بھی حضرت امیر شریعت کی رحلت کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تمام سننے والے بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا خوب اہتمام فرمائیں. آج آپ حضرات سے مجھے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ اس عالمی وبا کے بارے میں عرض کرنی ہے جس نے پوری دنیا کو سخت تشویش، پریشانی اور مصیبت میں ڈال رکھا ہے. کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے مجھے عظیم ولی کامل عارف باللہ اور مشائخ کے امام حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک موقع پر وہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. سمندر کا سفر تھا. اس زمانے میں پانی کشتیاں چلا کرتی تھیں، اور جب سمندر میں طوفان اٹھتا تھا تو بہت سے لوگوں کی جانیں
چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم ادہم بھی کشتی پر سوار ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک کشتی طوفان میں گر گئی، ہوائیں بہت تیز چلنے لگیں، سمندر کی موجیں اٹھ اٹھ کر آنے لگیں اور وہ کشتی معمولی تنکے کی طرح سمندر کی موجوں پر ڈولنے لگی۔ مسافروں نے یہ سمجھا کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے۔ آخری وقت کا احساس کر کے لوگ چیخ پکار کرنے لگے، رونے دھونے لگے، مگر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، سر اپنے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے اور سر پر کوئی کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ چیخ پکار بڑھ گئی اور مسافروں کو معلوم تھا کہ ابراہیم بہت ہی اونچے مقام کے انسان ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اونچا رتبہ ہے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں مقام محبوبیت حاصل ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو تلاش کیا، دیکھا کہ یہ تو دنیا اور مافیہ سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے موت کا کوئی ڈر ان کو نہیں۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت یہ وقت اس طرح بیٹھنے کا تو نہیں ہے، آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ طوفان کو ختم کر دے، آندھی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، ہماری کشتی جو طوفان میں گر گئی ہے، موجوں کے درمیان ڈول رہی ہے اور ہلاکت اور موت کے دہانے تک جو ہم پہنچ چکے ہیں، اللہ اپنا رحم فرما کر ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہوں نے دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نیک بندے، خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ہاں جن کو اونچا مقام حاصل ہوتا ہے، ان کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کے جملوں میں کیسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر علم کے کیسے چشمے جاری فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا، الہنا قد ارائیتنا قدرتک فارنا عفوک، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی، اپنی طاقت کا مشاہدہ کرا دیا، اب اس کے بعد آپ اپنا عفو و کرم، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت ہمیں دکھا دیجیے۔ اس وقت پوری دنیا میں عام طریقے پر اور ہمارے اس ملک میں خاص طریقے پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وبا نے جس طرح لوگوں کو گھیر رکھا ہے، ایک ایک گھر سے جہاں ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک ایک بستی میں متعدد اموات ہو رہی ہیں، قبرستانوں میں مردوں کے لیے تدفین کی جگہ نہیں رہ جا رہی، شمشان گھاٹ میں لوگوں کو جلانے کے لیے، مردوں کی آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے قطاریں لگی ہوئی، جہاں یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے بستر نہیں، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہونے والوں کے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں، جہاں ماں کے قدموں میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جوان اولاد دم توڑ رہی،
جہاں بوڑھے ماں باپ کی ساری اولاد جوان، تندرست، توانا، صحت مند، مال، اسباب، صلاحیت رکھنے والے، وہ بے بسی سے اپنے ماں باپ کو صرف اس لیے مرتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے کے لیے ضروری اسباب علاج مہیا نہیں ہیں۔ پیسے ہیں لیکن ہاسپٹل میں جگہ نہیں، مال ہے مگر آکسیجن کا انتظام نہیں ہو پا رہا۔ گاؤں دیہات کی صورتحال تو اور خراب ہے، جب دہلی جو راجدھانی ہے ملک کی، وہاں یہ صورتحال ہے کہ ہاسپٹلوں میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے لوگ مر جا رہے ہیں، مریض فوت ہو رہے ہیں۔ گنگا رام کتنا بڑا ہاسپٹل ہے دہلی کا، وہاں کے چیئرمین کا بیان نشر ہوا ہے باضابطہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کل، کئی دن پہلے کی بات ہے، کل 21 مریض آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، پرسوں 25 مریض مر گئے، اور اب ہمارے پاس آکسیجن ختم ہو رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم مریضوں کو کیسے بچا پائیں گے، بلکہ ان کے تو یہ الفاظ ہیں کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ بے بسی اور عاجزی اور بے کسی کی انتہا ہے۔ جب ایسی صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے اور بیمار تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگ فوت ہو کر قبرستان جا رہے ہیں اور گھروں میں ماتم مچا ہوا ہے، شوہر بیوی کو رو رہا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کے فوت ہونے پر رو رہی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے رخصت ہو جانے پر آنسو بہا رہے ہیں، کہیں بوڑھے ماں باپ اپنی جوان اولاد کے غم میں نڈھال ہیں۔ ایسی نازک صورتحال میں ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بصد عاجزی اللہ کے دربار میں، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ سے یہ کہیں کہ پاک پروردگار، تو نے اپنی قدرت ہمیں دکھا دی، اب تو اپنا عفو و کرم، اپنی رحمت ہم سب کو اور پورے ملک کے لوگوں کو دکھا دے۔ انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا عاجز ہے، آج اس کا احساس پورے طور پر ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا، انسان کی صلاحیتیں محدود، اس کا علم محدود، اس کا تجربہ محدود، اس کے وسائل محدود۔ کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم تم کو دیا گیا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ تھوڑی سی صلاحیت پا کر لوگ اترا رہے ہیں، کہاں یہ حال تھا کہ اسباب و وسائل کی تھوڑی سی جھلک پا کر انسانوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس آلات ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تہذیب ہے، ان کے پاس تمدن ہے، ان کے پاس اقتدار کی قوت ہے، ان کے پاس الگ الگ شعبوں کے ماہر افراد ہیں، ان کے پاس یہ ہے اور وہ ہے۔ کہاں تو دنیا کو اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے اسباب و وسائل پر ناز ہو رہا تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نظر نہ آنے والے جرثوموں نے انسان کو اس کی بے بسی اور بے کسی کا ایسا احساس کرا دیا کہ اس 21ویں صدی میں تمام دنیا کے انسان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے ان کی کوئی طاقت نہیں۔
خدا کے علم کے آگے انسانوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ